بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہو آل ویڈیو ٹاپک۔ ہمارا پاکستان، جسے ہم اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور بہت سے شہیدوں کے خون سے بنا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں علماء کرام نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ آج ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اور آزاد گھوم رہے ہیں، یہ ان سب شہیدوں کا خون اور علماء کا کردار، اور جس نے اس میں سے حصہ ڈالا تھا، ہم ان بہادروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں آج ایک اسلامی اور آزاد ملک دیا، جس کو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے، مگر اس میں اسلام کا دور دور تک کوئی نام اور نشان نہیں ہے۔ ہمارا پاکستانی میڈیا، جس سے کوئی اسلامی کام یا اسلام کی کوئی اچھی چیز برداشت نہیں ہوتی۔ میں یہاں پر بات کر رہا ہوں ترکش ڈرامہ ارطغرل الغازی کے بارے میں۔ اسلام میں ڈرامے کا کوئی تصور نہیں، اسلام میں ڈرامہ دیکھنا حرام ہے۔ اگر آپ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ موویز دیکھتے ہو، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو گندے فلمیں بھی دیکھتے ہیں۔ اس کو چاہیے کہ اس گندے فلموں کے بجائے آپ ارطغرل الغازی دیکھ لیں، جیسے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے پی ٹی وی پر نشر کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے بعد سارے اینکر، اداکار اور یہ جو شوبز سے وابستہ سب لوگوں نے کہا کہ ہم بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ہم یہاں پر ان اینکروں کی بات کر رہا ہوں جو ترکش ڈرامے ارطغرل الغازی کے خلاف ہے۔ میں ان سے بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے پاکستان میں ایسے ڈرامے ہیں؟ ہمارے پاکستانی ڈرامے تو ایسے ہیں جو کوئی فیملی کے ساتھ دیکھ بھی نہیں سکتا، فحاشی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ طلاق لے کر کچھ مہینے بعد پھر اسی سے شادی کرتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ دکھایا جا رہا ہے یہ کوئی ڈرامہ ہوتا ہے۔ ہمارا آئندہ نسل یہ ڈرامہ دیکھ کر ان سے سبق سیکھ لیں گے۔ آپ پاکستانی ڈراموں کو چھوڑ دو، آپ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ پر تنقید کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو بھرپور فحاشی سے بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے تو آپ لوگوں کی زبانیں تکتی نہیں۔ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ایکٹرز کے پیچھے تو آپ لوگ دم ہلا کر چلے پھرتے ہو۔ جہاں بات ہے ارطغرل الغازی کی، اس میں ایسی کوئی سین نہیں جو فحاشی پر مبنی ہو۔ ارطغرل الغازی میں ایسا کوئی سین نہیں جہاں پر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کوٹ نہ کی گئی ہو، اور سب سے بڑی بات کہ قرآن مجید کی آیات کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ کیا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں اور ہمارا آئندہ نسل بھی ایسا ہو جو کہ ایک اللہ پر یقین رکھتا ہو، اور جو ہماری پاکستانی میڈیا ہمیں دکھا رہا ہے، اور ہمارا نسل اس سے کیا سیکھ لے گا؟ ہر دوسرے مہینے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے اور پھر اس سے شادی کرو۔ کیا یہ سیکھنا پڑے گا پاکستانی ڈراموں سے ہمارے آئندہ نسل کو؟ جن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے ان کو چاہیے کہ سب اکٹھے ہو کر ایک ایسا ڈرامہ بنائیں جس طرح ارطغرل الغازی ہے۔ ہم سب لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، نہ آپ کو تکلیف ہوگی، نہ آپ کو پریشانی ہوگی، اور نہ آپ سے آپ لوگوں کا کاروبار چھینا جائے گا، بلکہ آپ کا کاروبار اور روزگار اور بھی بڑھ جائے گا۔ پھر عوام آپ لوگوں کی عزت بھی کریں گے۔ اور آپ لوگ ان پر تنقید کیوں نہیں کرتے جو رمضان ٹرانسمیشن میں ناچ گانوں کے ساتھ افطاری کرتے ہیں؟ اگر یہ اسلام میں جائز ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر اسلام میں یہ حرام تو پھر بھرپور ان پر تنقید کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو صرف اپنے پیسوں سے کام ہے، اسلام سے آپ لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں۔